اس کا کہنا نہیں ہے، اس کا کہنا اب ڈائریکٹ اللہ کا کہنا ہے، چونکہ یہ اپنی مرضی سے خود کچھ اب نہیں کرتا، جو وہی کرتا ہے جو احکام الہی ہوتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بنت صلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیسری نفس امارہ، نفس لوامہ، اس کے بعد تیسری نفس ہے نفس ملہمہ۔ یہ وہ نفس ہے جس کے بارے میں حکم ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ نفس ملہمہ یہ دو نفسوں کے درمیان بیچ والی نفس ہے، بات سمجھ آئی؟ نفس امارہ، نفس لوامہ کے بعد یہ تیسری نفس ہے، نفس کی تیسری صفت ہے، اور اس کے اوپر دو نفوس اور ہیں، یعنی نفس ملہمہ کو درمیانی نفس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی اب یہ دو منزلیں طے کر کے بیچ والے راستے پر آ کر پہنچ گئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے نفس ملہمہ کا وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، اس کے مقربین کے درجے میں بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ نفس دو نفسوں کے درمیان ہے، اب دونوں کے اثرات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، دونوں کا مرکز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نفس ملہمہ جو ہے یہ دو نفوس اوپر اور دو نیچے دو کے اندر ان کے اوصاف الگ ہیں اور اوپر والوں کے اوصاف الگ ہیں، ان دونوں کے درمیان بیچ کا حصہ ہے یہ، اور اس بیچ کے حصے میں دونوں کے اثرات اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ عارف باللہ جو عارف نفس ہوتا ہے، عارف باللہ ہوتا ہے، بندہ پہلے عارف نفس ہوگا پھر عارف باللہ ہوگا، چونکہ نفس کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، نفس کی چالاکیوں کو سمجھے بغیر اللہ کے راز نہیں سمجھے جا سکتے۔ سب سے پہلے بندے کو عارف نفس ہونا ہے، جب تک بندہ عارف نفس نہیں ہوگا عارف باللہ نہیں ہو سکتا۔ تو عارف نفس وہی ہے جو عارف باللہ ہے۔ نفس کی معرفت کے بغیر اگر کوئی شخص کہہ دے کہ وہ عارف باللہ، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عارف باللہ یا تو اس نفس کو مکمل کچل دیتا ہے، یعنی بے جان کر دیتا ہے، یا تو پھر اس پر مکمل قبضہ کر لیتا ہے۔ بات سمجھائی؟ اس کو اپنے دسترس میں رکھ لیتا ہے۔ جب ان نفسوں پر پوری طرح قابض ہو جاتا ہے تو اس کی منزل آسان نظر آتی ہے، چونکہ یہ درمیان میں پہنچ گیا ہے نا۔ اب یہ کیا ہوا؟ دو منزل طے کر کے آیا، تیسری منزل پر کھڑا ہو گیا، اب منزل اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جانب الہی سے پیغام آنا اس پر شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے احکام الہی اس پر اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی کام اب یہ اس صفت سے متصف بندہ، اس نفس پر پہنچا ہوا بندہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ جو جانب حق ہوتا ہے اللہ کے طرف سے ہوتا ہے یہ وہی کرتا ہے، یعنی جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے اسی کو وہ اختیار کرتا ہے، یہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کرتا، صرف احکام الہی پر ہی عمل کرتا ہے، یہ مکمل اطاعت شعاری کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اس مقام پر آنے کے بعد عارف باللہ کی زبان، جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو عارف باللہ کی زبان سیف ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے کہنے سے اس کا کہنا نہیں ہے، اس کا کہنا اب ڈائریکٹ اللہ کا کہنا ہے، چونکہ یہ اپنی مرضی سے خود کچھ اب نہیں کرتا، جو وہی کرتا ہے جو احکام الہی ہوتا ہے، یعنی اب اس پر احکامات جو بھی القاء کی صورت میں، الہام کی صورت میں اس پر وارد ہوتے ہیں اسی کو یہ کہتا ہے۔ اور
اگر کوئی شخص پھر اس کی باتیں نہیں مانتا ہے نا، تو پھر وہ دنیا کی آزمائشوں میں پڑ جاتا ہے۔ مگر اکابرین فرماتے ہیں کہ اپنے جب اس کیفیت میں عارف باللہ پہنچ جائے، جب صوفی اس کیفیت میں پہنچ جائے تو اپنی زبان، اپنے خیال، اپنے ارادے اس سب کو ترک کر دے، یعنی اپنی ذات کے لیے، اپنے غصے کے لیے اس میں نفس کی آمیزش بالکل نہ رہنے پاوے، یہ نفس امارہ کے اوصاف سے مکمل پاک ہو۔ ہاں ایسے شخص کے خیال عوام کو بھی رکھنا چاہیے کہ اندازہ ہو جاوے کہ بندہ ایسے مقام پر ہے، تو عوام کو بھی چاہیے کہ اس کی طبیعت کے برخلاف، اس کے طبیعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام نہ کریں، ورنہ اس کی طبیعت میں اس بات کا گرا گزرنا، اس کی طبیعت میں اس بات کا ناگوار گزرنا آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ یعنی اب ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے اس حال کو مشیت پر دخل بالکل نہ دے، اللہ پر ہی وہ راضی رہے، ہر صورت اس کو اپنے آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ یعنی اس کو یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑی سی بھی پی کر کے جو بہک جائے، تھوڑی سی پی کے جو بہک جائے وہ باظرفوں کا کام نہیں ہے، تھوڑی سی پی کے بہک جانا یہ تو کم ظرفوں کا ہی کام ہے نا۔ تو جو یعنی تھوڑا سا ہی قرب حاصل ہوا، اب اس کے نفس پر، اس کی نفس صفت ملہمہ سے متصف ہو گئی، نفس ملہمہ کی صفت مقام پر آ گئی، اب احکام جو اس پر وارد ہوتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، تعلیم و تربیت کے حصے میں لگاتا ہے نا، لیکن اپنی ذات کے لیے ایسی کوئی پوزیشن نہ اختیار کرے، کسی کو بد دعائیں نہ دے، کسی کو ہلاکت کے الفاظ نہ کہے، کسی کے لیے برا خیال نہ کرے۔ ایسے ہی جیسے پاس الفاظ کا عمل کرنے والا کچھ دنوں کے بعد سیف خیال ہو جاتا ہے نا، کہ وہ جو سوچتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، ویسے ہی اس کا پوزیشن، اس کے دل میں جو باتیں پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ ہو کر رہتی ہیں۔ تو اب اس کے ارد گرد رہنے والوں پر ضروری ہے کہ اس کا خیال کریں، اور اس کو بھی چاہیے کہ اس حال کو لوگوں سے پوشیدہ رکھے، نہ کہ لوگوں کے اندر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اپنی کرامت کو بڑھانے کے لیے، اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے، اپنی کرامت دکھانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو یہ شوشہ نہ کرے، ورنہ پھر وہ پلٹ کر کے اس طرف نچلے مقام پر آ جائے گا۔ کمال یہ ہے کہ سالک چھوڑ دے نفس امارہ کو، عروج کر جائے نفس لوامہ کے طرف، یہاں تک کہ نفس لوامہ کو بھی چھوڑ دے اور عروج کر جائے نفس ملہمہ کے طرف، پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ کا نمبر آئے گا، نفس مطمئنہ کا نمبر آئے گا، اور اسی نفس کے لیے خوشخبری ہے کہ اے نفس مطمئنہ آ جا، داخل ہو جا بہشت میں جس راستے سے بھی تو چاہے۔ یعنی اب اس مقام تک اگر پہنچ گیا تو سمجھ لو کہ اس نے آدھی منزل اپنی طے کر لیا، اب آگے مطمئنہ اور وصل کا مقام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام منازل سے گزار کر کے اپنے قرب کی منزل نصیب فرمائے اور اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ جو بھی حضرات یہ چینل سنتے ہوں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ مولا کریم ان سب کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور روحانیت کی راہ میں ریاضات کرتے ہوئے قرب کی منزلیں کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔